حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ حدیث نسائی میں ہے۔ تیسری حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ چوتھی حدیث، یہ حدیث جامع صغیر میں ہے۔ اور چوتھی حدیث سن لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، دنیا سے اللہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، انتقال کا وقت قریب تھا، اور آخر میں یہ وصیت فرما رہے ہیں، نماز اور اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ اس لیے یہ بہت ذہن میں رکھیں کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ معمولی غفلت کی وجہ سے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ بالکل نامناسب ہے۔ بلکہ نمازی کو مارنا بھی مناسب نہیں، کہ کوئی نمازی ہو اس کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جون سا چائے لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں۔ کیوں کہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد طبرانی مجموع الزوائد میں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے لیے نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اب آج میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک۔ یا کوئی بھی درود آپ پڑھ لیجئے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے۔ اور ایک نصیحت یاد رکھیے، ولی بننے کے لیے لمبی نفلیں، عبادتیں، تسبیحات کی ضرورت نہیں۔ ولی بننے کے لیے لمبی نفلیں، عبادتیں، تسبیحات کی ضرورت نہیں، بلکہ گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کو چھوڑیے، ولی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله،
وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اس کا خیال نکال دے اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین